السلام علیکم دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نواسوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ جو غیر معمولی محبت تھی وہ دنیا میں کسی خوش قسمت کے حصے میں نہ آئی۔ آپ نے بڑی ناز و نام کے ساتھ ان شہزادوں کی پرورش فرمائی، کبھی آغوش شفقت میں لیے نکلتے تو کبھی دوشی مبارک پر سوار کیے ہوئے برآمد ہوتے، ان کی ادنا تکالیف پر بے قرار و مضطرب ہو جاتی۔ امام حسن کو دیکھے بغیر تو آپ سے رہا ہی نہ جاتا تھا۔ ان کو دیکھنے کے لیے روزانہ حضرت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے جاتی تھی۔ حضرت حسن و حسین بھی آپ سے بے حد مانوس تھی، کبھی نماز کی حالت میں پشت مبارک پر چڑھ کر بیٹھ جاتی تو کبھی رکوع میں ٹانگوں کے درمیان گھس جاتی، کبھی ریشے مبارک سے کھیلتی، غرض اپنی محبوب نانا سے طرح طرح کی شوخیاں کرتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ابھی صرف 8 ہی سال کے تھے کہ یہ بابرکت سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ دوستو، یہ کہتے ہوئے ایک مسلمان کا دل دہل جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی محبوب ہستیوں کو آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے صرف 40 اور 50 سال بعد اس امت نے اس بے دردی اور شفافیت کے ساتھ قتل کیا کہ جس کا ذکر ہونے پر آج بھی تمام انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کے اہل خانہ پر ڈھائے جانے والے مظالم سے تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے لوگ واقف ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت امام حسن المجتبی کی شہادت کا واقعہ سنانے والے ہیں، جو اپنے آپ میں خود رنج و الم اور شفافیت کی ایک دردناک داستان ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات زہر کی باعث ہوئی تھی۔ یوں تو آپ کو آپ کی زندگی میں متعدد مرتبہ زہر دیا گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ہر مرتبہ شفا نصیب فرمائی۔ لیکن جو زہر آپ کو آخری مرتبہ دیا گیا وہ اس قدر شدید اور مہلک تھا کہ اس نے آپ کے جسم مبارک میں داخل ہو کر آپ کے جگر کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ جگر کے یہ حصے کے دوران منہ سے خارج ہو جاتے تھے۔ زہر دینے کا یہ واقعہ مختلف کتب میں کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسن نے ایک خواب دیکھا جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے جلد ملاقات کرنے کی خوشخبری سنائی تھی۔ اس خواب کے بعد ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پانی کے مشکیزے میں زہر گھول دیا گیا تھا۔ اس مرتبہ دیا گیا یہ زہر ایک ہیرے کو پیس کر بنایا گیا تھا، جو اس وقت کے مطابق دنیا کا سب سے خطرناک ترین زہر کہلاتا تھا۔ اس زہر کو پینے کے بعد آپ شدید بیمار ہو گئی۔ بیماری کی اس حالت میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ کی سری مبارک کے پاس بیٹھ گئی اور کہا، اے بھائی، آپ کو زہر دینے والا کون ہے؟ امام حسن نے دریافت کیا کہ کیا آپ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ امام حسین نے جواب دیا، جی ہاں۔ فرمایا، اگر وہ شخص وہی ہے جو میں سمجھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں زیادہ سخت ہے، اور اگر وہ بری ہے تو میں ایک بری آدمی کو قتل نہیں کرنا چاہتا۔ اگلے روز جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے تو امام حسن نے آپ سے دریافت کیا کہ میرا چہرہ کیسا ہے؟ امام حسین نے فرمایا کہ بھائی، آپ کا چہرہ ہرا ہو گیا ہے۔ تب حضرت امام حسن نے امام حسین کو حدیث معراج یاد دلائی۔ اس حدیث کے مطابق جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے تو اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ حضرت امام حسن کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا پورا جسم ہرا ہو جائے گا، جبکہ حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کا تمام جسم سرخ ہو جائے گا۔ تاریخ ابن عساکر کے مطابق زہر دیے جانے کی 40 دن بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس جہانی فانی سے کوچ فرما گئی۔ شہادت کے وقت آپ نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کو وصیت کی کہ انہیں اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ دوستو، حضرت امام حسن کی تدفین بھی تاریخ انسانی کا ایک انتہائی دلخراش اور افسوسناک واقعہ ہے۔ جب حضرت امام حسن کو تدفین کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے تک لے جایا گیا تو مروان نامی بدبخت انسان نے
امام حسن کی تدفین یہاں نہ ہونے دی، یہاں تک کہ یہ ذلیل انسان حضرت امام حسن کے جنازے پر تیر چلانے سے بھی باز نہ رہا۔ دوستو، یہ تمام باتیں اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مکاتب فکر کے مورخین نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر کئی تیر چلائے گئے تھے۔ بہرحال جھگڑا و فساد سے بچنے کی خاطر حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت امام حسن کی جزو مبارک کو جنت البقیع کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر کے پاس دفن کر دیا۔ دوستو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ یہ بات پچھلے 1400 سالوں سے مختلف مورخین اور مفسرین کے درمیان اختلاف کا باعث ہے۔ بعض علماء اس بات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو بعض لوگ اس بات پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ البتہ ایک عورت کا نام جو اہل تشیع اور اہل سنت دونوں ہی مسالک کے علماء نے اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے، وہ جودہ بنت اشعث کا ہے۔ مشہور مورخ بلازری کے مطابق یہ ایک یمنی عورت تھی جو اپنے باپ اشعث کی چالاکی کے باعث حضرت امام حسن کی بیوی بنی۔ یہ پورا کا پورا خاندان حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خاندان سے نفرت کرتا تھا۔ یہی وہ عورت تھی کہ جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پانی کی مشکیزے میں زہر ملا دیا تھا۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اس عورت نے یعقوب بن طلحہ بن عبید اللہ سے شادی کی۔ اس سے اس کے کئی لڑکے پیدا ہوئے، لیکن ان میں سے اکثر 9 عمری میں ہی فوت ہو گئی۔ یعقوب بن طلحہ نامی یہ شخص واقعہ حرہ کے دوران 63 ہجری میں مارا گیا۔ جودہ نے اس کے بعد ایک اور شادی کی۔ جودہ کی اولاد کو بنی مسمت الازواج یعنی شوہر کو زہر دینے والی عورت کی اولاد کہا جاتا تھا۔ دوستو، مورخین اس سے آگے اور بھی شخصیات کے نام لیتے ہیں کہ جن کے کہنے یا اکسانے پر یہ زہر دیا گیا تھا، لیکن ہم اس متنازع موضوع سے دور رہتے ہوئے یہیں پر سکوت اختیار کرتے ہیں۔ نواسائے رسول حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بے دردی سے شہید کرنے والوں پر اللہ کی لعنت اور اس کا عذاب نازل ہو، آمین۔ تاریخ کے موضوع پر پاکستان کا سب سے بڑا چینل، جہاں ملتے ہیں سچے واقعات مستند حوالوں کے ساتھ، قدیم تہذیبوں کے عجیب و غریب حقائق، افسانوی داستانوں کے پیچھے چھپی حقیقت، زندگی بدل دینے والی اسلامی حکایات، قدیم اور جدید جنگوں کے احوال، دلچسپ اور پراسرار واقعات، بادشاہوں اور جرنیلوں کی عیاشی کی داستانیں، ملکاؤں اور کنیزوں کی شرمناک کہانیاں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے اردو ڈائری کو۔